یہ ڈائریکٹ کلنگ کرتے ہیں اور بھی کام؟ میں ہوں وقاص چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں جا کشمیر نیوز میں۔ آج موجود ہوں تھانہ پولیس ڈڈیال میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال وقار الطاف ایڈوکیٹ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ ملزمان پکڑے گئے تھے، اور اس کے بعد گزشتہ جو رات ہے اس رات کو یہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے سیدھے وقار الطاف ایڈوکیٹ کے گھر پر فائرنگ کی۔ اس وقت وقار الطاف ایڈوکیٹ مرحوم کی بیوہ اس گھر میں موجود تھی، وہ کلاشن کوف سے فائر کیے گئے۔ آج اسی والے سے ایس ایس پی میرپور راجہ عرفان سلیم صاحب تھانہ پولیس ڈڈیال میں موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور وقار الطاف ایڈوکیٹ، جنہیں گزشتہ سال 10 ستمبر کو دن دہاڑے 2 نامعلوم مسلح افراد نے گھر کے اندر گھس کے فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اس واقعہ میں 3 ملزمان ہم نے اس وقت گرفتار کر لیے تھے۔ 2 ملزمان ان میں اس گروہ کے جو وہ قابل گرفتاری تھے۔ اسی حوالے سے 2 دن قبل 31 اکتوبر اور 1 نومبر کی درمیانی رات کو 3 مسلح افراد جو ہیں وہ اس مقتول کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں پہ اس کی بیوہ جو ہے وہ رہائش پذیر تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کلاشن کوف سے فائرنگ کر کے دہشت گردی پھیلائی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر ان ملزمان کے خلاف تھانہ ڈڈیال میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پورے ڈسٹرکٹ کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ اس ناکہ بندی کے دوران 3 ملزمان، جن میں انعام، تاثر اور عدنان شامل ہیں، یہ ہماری پولیس نے دانگلی چیک پوسٹ سے گرفتار کر لیے۔ ان سے کلاشن کوف برآمد کر لی، جس سے انہوں نے فائرنگ کی تھی۔ گاڑی بھی جو زیر استعمال تھی وہ بھی برآمد کر لی گئی۔ اس کی تفصیل اور اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ وقار الطاف جو ڈڈیال میں یہاں پہ رہائش پذیر تھے، بن سائیں ان کے گاؤں کا نام ہے، وہاں پہ ان کی حقیقی بھائی جو اسرار سکندر برطانیہ میں مقیم ہے، اس کے ساتھ پیسے کے ایشوز پہ، جائیداد کے ایشوز پہ اور ایگو کا ایشو تھا۔ وہاں پہ ان کی آپس میں دشمنی چل رہی تھی۔ اسرار نے اپنے بھائی وقار الطاف مقتول کو قتل کرانے کے لیے پچھلے سال مئی میں بھی ان پہ اٹیک کروایا، جس میں وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ستمبر میں انہیں قتل کروایا، اور اس کے بعد ابھی اس کی جو بیوہ اس واقعہ کی اکیلی چشمدید گواہ ہے، اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو گھر چھوڑنے کے لیے، اور جو ان کے 3 ساتھی گرفتار ہیں جو جیل میں ہیں، جن کا ٹرائل شروع ہوا ہے، انہیں رہا کرانے کے لیے یہ دہشت گردی کا واقعہ کروایا۔ تو اس طرح پولیس نے جو پرسوں واقعہ ہوا ہے اس میں 3 ملزمان جو گرفتار کر لیے ہیں، اور ان کی نشاندہی پہ وقار الطاف کے قتل کا ایک اہم ترین ملزم عمر فاروق، جو ساری منصوبہ بندی میں شامل تھا، وہ انہوں نے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ اس طرح پولیس نے اس جو گمنام قتل تھا اس کے 4 ملزمان، اور جو ابھی ان کے گھر پہ دہشت گردی کی اور جو حملہ کیا اس کے 3 ملزمان، 7 ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے قبل ازیں بھی آپ کو تفصیلات دی جا چکی ہیں۔ یہ 2 بنیادی طور پہ 2 حقیقی بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، جس کے نتیجے میں قتل بھی رونما ہوا، اور ابھی ان کے گھر پہ فائرنگ کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ انشاءاللہ ان کے خلاف پراپر کیسز بنائیں گے، اور اس کو ٹرائل کرا کے ان کو جو اس میں ملوث ہے ان کو سزا دلوائی جائے گی۔ جو اس کا حقیقی بھائی برطانیہ میں مقیم ہے، اس کی حوالگی گرفتاری کے لیے بھی انشاءاللہ انٹرپول کے ذریعے ہم پوری ایفرٹ کریں گے۔ صاحب، اس کی بیوہ کو پروٹیکشن پولیس دے گی؟ جس طرح اس پہ تو یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، پولیس اس کے لیے کیا کرے گی؟ اسے کس طرح آپ سیو کرے گی؟ جی، پولیس اس کو پہلے بھی پروٹیکشن دیتی رہی ہے، اب بھی پروٹیکشن دے گی، اور ان کے جو سیکورٹی کا، وہ پہلے بھی جو لائرز تھے، جو صدر بار تھے، ان کے ساتھ ہم نے بات کر کے اس کی سیکورٹی کے لیے اور اس کی پرائیویٹ سیکورٹی کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا تھا۔ تو واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن اس میں ٹریس کر لینا جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بندے گرفتار کر لینا۔ سر، سوال یہ ہے کہ یہ جو اب فائرنگ ہوئی ہے، اس میں یہ ڈائریکٹ ہی آئے ہیں، پلاننگ کر کے، پہلے ریکی کر کے گئے تھے، پھر پلاننگ کر کے آئے اور انہوں نے واقعہ کیا اور
स्ट्रेट वे वापस भाग रहे थे जो पकड़े गए। दूसरा सर CCTV वीडियो में जिसमें वो फायरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ देखा जा सकता है कि वो घर की चार दीवारी के अंदर से फायर आ रहे हैं, जो रोशनी वहाँ से जो नज़र आ रही है उस वीडियो के अंदर। क्या वो घर किसका था? जी घर वो मकतूल के घर की इन्होंने प्रॉपर रेकी की और बेसिक इनका टारगेट जो अभी था वो ये था कि जी जो इनके साथी जेल में गिरफ़्तार हैं उनको रहा कराना और बेवा को इस घर से निकालना और उसको हरासा करना, ये उनके टारगेट थे ताकि उनके जो बाकी साथी हैं वो जेल से बाहर आएँ और ये जगह छोड़ दी जाए, चूँकि जो असल मुल्ज़म है जो मकतूल का भाई है उसका बुनियादी तौर पर जो झगड़ा शुरू हुआ था वो प्रॉपर्टी से हुआ था। क्या इंक्वायरी में कोई मज़ीद भी पता चला जो लोग गिरफ़्तार हैं, कोई मज़ीद लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए अभी गिरफ़्तार हुए 1 दिन या 2 दिन हुए, तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन फ़र्दर करेंगे इंशाल्लाह, इसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी।